میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ لیول پہ پاکستان کے گلی کوچوں میں لانے کی سیاست شروع ہو گئی ہے، اور وہ سیاست سندھ کے دارالخلافہ کراچی سے شروع ہو گئی الحمدللہ، اور عملی طور پر لوگ اس کی ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں، اور اس کا ایک بہت اچھا نمونہ پاک زمین پارٹی کے 6 روزہ دھرنے میں نظر آیا، اور جہاں پر حکومت کے تمام نمائندے بھی آئے اور انہوں نے ہماری بات سنی، اور ایک ایگریمنٹ طے پا گیا ہے کہ وہ 11 تاریخ سے 18 تاریخ تک اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلی میں ہماری گزارشات جو ہیں، جو کہ عین آئینی ہیں، عین قانونی ہیں، اور اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر کراچی سے کشمور تک کی گلیوں میں لے کر آنا ہے، جو کہ ان کا آئینی حق ہے، اس کے اوپر وہ قانون سازی کریں گے۔ تو میں لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں پورے سندھ کے لوگوں کو، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ مزید 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ صوبائی خود مختاری ملی ہے، اس صوبائی خود مختاری کا مطلب صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خود مختار کرنا نہیں تھا، اس صوبائی خود مختاری کا مقصد جو ہے وہ صوبے کے تمام آرگنز کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ کو، شہروں کو، تحصیلوں کو، گاؤں گوٹھوں دیہاتوں کو، گلیوں کو، شہر کی گلیوں کو، اور ایک یونین کاؤنسل کو خود مختار کرنا تھا۔ بدقسمتی سے 10 سے 12 سالوں سے یہ خود مختاری آ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے کو ڈیویزبل پول سے وفاق سے ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے کے قریب ملتے ہیں، 200 ارب روپے خود کماتے ہیں۔ یہ 1200 ارب روپے کے کو نیچے ڈیوالو ہونے کا، ڈسپرس ہونے کا کوئی میکانزم نہیں ہے، وہ ایک شخص ایک اتھارٹی جو ہے وہ اس کو خرچ کرتی ہے، اور اس کا ڈیویزبل پول، سندھ کا ڈیویزبل پول جو ہے نہیں بنتا کہ ڈسٹرکٹ کو کتنے جانے اور صوبہ کتنا رکھے گا۔ یہ میکانزم مسنگ تھا، جس کو پاک زمین پارٹی نے بہت انفورس کر کے، زور دے کر اس کو منوائی ہے بات، اس سے ایگری کروایا، اور انشاءاللہ تعالی یہ قانون کا حصہ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں سندھ کے کراچی سے لے کر سندھ کی تمام گلی کوچوں تک اختیارات اور وسائل جو نیچے نظر آنا شروع ہوں گے۔ یہی پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا یہ عمل ہوگا۔ لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن ملے گی، لوگوں کو سینس آف اونرشپ آئے گی اسی سینس آف پارٹیسپیشن سے، اور بلا رنگ و نسل تفریق کے اختیارات اور وسائل جو ہے نیچے جائیں گے۔ میں پورے پاکستان بھر کے لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ اپنی پارٹیوں کو، جس بھی پارٹی کے آپ چاہنے والے ہو، آپ اپنی پارٹی سے پانی، سیوریج، روڈ انفراسٹرکچر، اسکول، ہسپتال یہ مت ڈیمانڈ کرو، آپ ان سے ان چیزوں کے اختیارات ڈیمانڈ کرو، اختیارات اور وسائل مانگو اپنی گلی میں، یہ تمہارا حق ہے۔ اختیارات اور وسائل مانگو۔ یہ جو ایم پی آ کر کہتے ہیں ہم اسکول بنا دیں گے، ہم کالج بنا دیں گے، ہم تمہیں پانی دے دیں گے، ہم تمہیں روڈ بنا دیں گے، ان کو بولو تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم ہمیں ان پانی، روڈ انفراسٹرکچر، اسکول، کالجز، ہسپتالوں کے تم ہمیں اختیار دو۔ کسی گلی میں، میرے گلی میں رہنے والے، میرے محلے میں رہنے والے کسی یوسی ناظم کو اس کا اختیار اور وسائل چاہیے، اور یہ کام، یہ کہنا عین آئینی بات ہے، عین قانونی بات ہے۔ آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آرٹیکل 32 ہمیں اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات اور وسائل اپنی گلی کوچوں میں مانگیں۔ آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل ایک وزیر اعظم، 4 وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں، اور وہ پورے ملک کی دولت کو لے کر بیٹھے ہیں، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے۔ تو جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں صوبوں کو ملی ہے، صوبوں نے اس صوبائی خود مختاری کو نیچے ڈسٹرکٹ کو، ٹاؤن کو، تحصیلوں کو، شہروں کو نہیں خود مختار کیا، نئی پاورز ٹرانسفر کی ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، فردر مزید نہیں کریں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ان صوبوں کی صوبائی خود مختاری بھی چھن جائے گی۔ پھر کل کو کوئی آ کر ان کی صوبائی خود مختاری چھینے گا تو پھر لوگ اس صوبائی خود مختاری کے لیے صوبوں کے ساتھ پھر نہیں کھڑے ہوں گے، پھر ہم جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹیں گے کہ بھائی اگر آپ کی صوبائی خود مختاری کا مجھے فائدہ نہیں ہے، میرے شہر کو، میرے محلے کو، میرے گوٹ کو، میری گلیوں کو فائدہ نہیں ہے، تو ایسی صوبائی خود مختاری پھر چھن جانی چاہیے۔ پھر وفاق اگر صوبائی خود مختاری کل چھینیں گے وفاق والے یا کوئی ادارہ، تو پھر ہم اسے برا نہیں مانیں گے، ہم تو پھر اس پہ تالیاں بجائیں گے، ہم تو پھر مٹھائیاں بانٹیں گے۔ تو میں صوبوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ فردر جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جاری کریں۔ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ اگر نہیں بھی ہوتا، جس طرح NFC ایوارڈ نہیں ہو رہا،
تو بھائی آپ صوبوں کو تو پیسے دیتے ہیں, وفاق پیسہ دیتا ہے, اور وفاق نے ایک ڈیویزبل پول بنا رکھا ہے. اسی طرح آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وفاق سے, اگر آپ پروونشل فائنانس کمیشن میں دیر ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, اول تو دیں وہ, اگر اس میں دیر ہو رہی تو آپ ڈیویزبل پول بنائیں کہ صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے جائیں گے کتنا صوبے نے رکھنا ہے ہر سال, اور کتنا ڈسٹریبیوٹ ہو جانا ڈسٹرکٹ میں, وہ ڈسٹرکٹ کو چلے جائیں بلا رنگ و نسل کی تفریق کے. کسی کی بھی وہاں پر حکومت ہو, وہ ڈیویزبل پول میں پیسے جانے چاہیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. جس طرح سے وفاق اپنے پاس 44% رکھ کر 56% تمام صوبوں کو دے رہا ہے, جس میں 27% جو ہے وہ صوبہ سندھ کو ملتے ہیں پیسے 1000 ارب روپے کے قریب. وہ 1000 ارب روپے میں سے یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ آپ نے کتنے رکھنے ہیں صوبے نے, اور ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے دینے ہیں, اس کا میکنزم تیار ہو جانا چاہیے. اس بات پہ ہم نے دھرنا دیا تھا. ہمیں دھرنے پہ تو اور بہت سارے ہمارے پوائنٹ ہیں, لیکن میں آپ کو صرف ابھی تو ایک مین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اس بات پہ ہم نے دھرنا دیا تھا. صوبائی حکومت کا میں جو انہوں نے جیسچر پیش کیا, ہماری بات سنی, آئے 6 دنوں میں 5 دفعہ ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں. ایک دفعہ دھرنے میں بیٹھنے سے پہلے میٹنگ ہوئی ہے. ہماری 6 میٹنگوں میں یہ ساری باتیں طے ہو پائی ہیں. کچھ باتوں پہ جو ہے وہ اور فیصلے ہونا باقی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی جو اس کے اوپر کمیونیکیشن جاری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ 11 تاریخ سے 18 تاریخ تک صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے. ہمیں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ ان تمام ہمارے ایگریمنٹس کو قانون کی شکل دے دی جائے گی, اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے گا. اگر کر لیتے ہیں فبیہا, ہم بھی شکریہ ادا کریں گے, لوگ سکھ کا سانس لیں گے. نہیں کریں گے تو یہ سڑکیں موجود ہیں, ہم بھی موجود ہیں, اور پھر یہ جو بھی ہمیں کرنا ہوگا پھر ہم کریں گے. لیکن اس بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ پاکستان میں اب یہ اختیارات اور وسائل آپ ہمیں نہ دیں, اور آپ ایک سینٹرلائز طریقے سے پاکستان چلائیں. صوبے جو ہے وہ خود مختار ہو جائیں. صوبوں کے لوگ خود مختار نہ ہوں, صوبوں کے ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ خود مختار نہ ہوں کہ پانی کا انچارج وزیر اعلیٰ, سیوریج کا انچارج وزیر اعلیٰ, کچرے کا انچارج وزیر اعلیٰ, دواؤں کا انچارج وزیر اعلیٰ, اسکولوں کا انچارج وزیر اعلیٰ, سڑکوں کا انچارج وزیر اعلیٰ. ہر چیز آپ عام آدمی وزیر, اور یہ سب تمام چیزیں صحیح نہیں چل رہی. ہم وزیر اعلیٰ کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ چلے ہم تو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں, کیا پیپلز پارٹی کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے. کیا لیکن آپ جو بھی ہے, جو بھی انسان جہاں رہ رہا ہے وہ اپنے گلی کے یو سی ناظم کو پکڑ سکتا ہے. تو اگر یہ اختیارات وسائل جو میں کہہ رہا ہوں, جو بنیادی ضروریات محلے کے یو سی ناظم کو دے دیں گے, تو مجھے پتا ہوگا اگر وہ غلط کام کرے گا میں دروازہ نوک کر کے اس کو گریبان سے پکڑ سکتا ہوں. میں وزیر اعلیٰ کو, وزیر کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتا اگر وہ غلط کام کر رہا ہے. یہ دنیا اس طرح چل رہی ہے. جس دنیا میں, جن ممالک میں جانے کے لیے ہم جو ہے وہ فجر کے بعد ویزے کے لیے لائن لگاتے ہیں, ہم سے 300 سال آگے ہیں, انہوں نے اپنے ملکوں میں اختیارات اور وسائل پہلے لا کر پارلیمنٹ سے اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر انہوں نے گلیوں میں اختیارات اور وسائل دے دیے. آج دنیا ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں وہ, اور اس میں کرپشن رکتی ہے. آج تک کسی نیب نے کوئی کرپشن روکی ہے؟ نیب نہیں روک سکتی کرپشن. اتنے 1000 ارب روپے کا حساب نہیں لے سکتی. لوگ روک سکتے ہیں. اگر میرے محلے میں پتا ہو کہ بھئی میرے محلے میں رہنے والے یو سی ناظم کے پاس یہ اختیارات وسائل ہیں, اگر وہ غلط کام کرے گا تو میں نیب نہیں بلاؤں گا, میں محلے والوں کو جمع کر کے اس کو گریبان سے پکڑوں گا, گھر سے نکالوں گا اس کو. یہ جو ہمارا ہاتھ ہوگا نا اس کے گریبان پہ, یہی نیب کا ہاتھ ہوگا. یہ نظام ہم اگلی دفعہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ نظام دنیا بھر میں اویلیبل ہے, موجود ہے. دنیا ترقی کر گئی. ہم آج اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بہت دیر ہو چکی ہے. اب اس کے بعد پاکستان میں وہ سکت نہیں ہے کہ اب مزید اس طرح کے نظام سے پاکستان چلایا جا سکے, کیونکہ اس سے محرومی پھیل رہی ہے, اس سے مایوسی پھیل رہی ہے. لوگ کراچی جیسے شہر میں خودکشی کرنے پہ اتر آئے ہیں. تو آپ کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں اپنی حکمرانی کے رویے سے. آپ کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دیں, لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دیں, تاکہ سب لوگ مل کر پاکستان کو اون کریں. بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, اب جو آدھی شماری ہو رہی ہے, خبریں یہ چل رہی ہیں کہ ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, جیسے کہ ای وی ایم مشین ہے. ایک تو یہ آپ بتا دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں, جس میں بالخصوص پی ٹی ایم, وہ تمام جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے. کیا آپ سے بھی کوئی ملاقات ہو رہی ہے وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے یا ان کے خلاف کرنے دینے کے لیے؟ دیکھیے, آپ نے مردم شماری کی بات کی. جی مردم شماری, جی بالکل صحیح مردم شماری ہو کر اس کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, لیکن غلط مردم شماری کو ڈیجیٹلائز نہ کر لیں. ورنہ اگر ایک دفعہ غلط چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی تو پھر تو وہ تو زیادہ نقصان دہ بات ہے. سب کو پتہ ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1.60 کروڑ نہیں ہے. ہر چیف جسٹس آف پاکستان, چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب,
तमाम जो है वो नादरा का रिकॉर्ड, ये सब ये बता रहा है कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से 2.5 से 3 करोड़ से कम नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे गिनती हुई है कि 1 करोड़ 60 लाख आबादी लिखी गई है। तो उसको पहले सही करने की ज़रूरत है, और जब आप उसको सही कर लेंगे तो फिर उसको डिजिटलाइज करें, और उसमें जो है वो उसके ऊपर सबका एतबार होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इस मरदमशुमारी को एक्सेप्ट कर रहा हो। दूसरी बात आपने बात कही हमारी PDM के तौर पर नहीं, हमारी फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह भी हैं, हमारी उनसे जो है वो मुलाकात हुई है, डिटेल में मुलाकात हुई है। डेफिनेटली कोई हुकूमत गिराने का कोई एजेंडा नहीं था। हम तो जो है डेफिनेटली सियासी उमूर जो के हैं, यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी उसमें ज़हर बहस आई है, लेकिन कोई ऐसा एजेंडा नहीं कि हम जो है वो हुकूमत गिराने के लिए किसी तहरीक का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिर हमारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, PMLN के दोस्तों से हमारी जो है वो बातचीत है। तो जहाँ तक सियासी राब्ते हैं वो तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और सबसे हमारी बातचीत हो रही है। और ये अभी कबल वक्त है कि हुकूमत जो है वो, मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत को किसी जो है वो धरने वरने की ज़रूरत है। अब हुकूमत तो जो है वो मेरा ख्याल अपने वज़न पे खुद ही जो है गिर रही है। जी शुक्रिया, थैंक यू।